اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کارنر کے پیارے دوستو، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا شاندار وظیفہ لے کے آئے ہیں کہ جس وظیفہ کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں، آپ کسی کاروبار میں ہیں، کسی مارکیٹ میں ہیں، تو آپ کا وہاں پر بڑا نام ہوگا۔ دوستو، اس وظیفہ کو بتانے سے قبل ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اچھی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہی۔ دوستو، عزت اور ذلت بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت کا مقام عطا کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، کہ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، عزت اور ذلت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ واحلہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہذا ان کی کوئی بات نہ مانی جائے، تو اس کا نقصان ان کو یہ ہوا کہ وہ جہنم واصل ہو گئی۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت نصیب نہیں فرمائی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وائلہ نام کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایک ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں مومنین کو لے کر بستی سے باہر چلے گئی۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں کسی نے بھی بستی کی طرف لوٹ کر نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہانی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی آ لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ دوستو، عزت اور ذلت بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایک نبی کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی ذلت کی موت مر گئی۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس کے مظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیحا کر دیا، یعنی چار کھوپڑیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کونٹھوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔
اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا، لیکن ان مصائب کے باوجود وہ ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی۔ اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ابن کسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون جو کافر تھا اور بدترین دشمن تھا، اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی بشرف با اسلام ہوں اور جنت اپنا ٹھکانہ کیا۔ اسی طرح دوستو، آپ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام تھا، مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوانیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائی، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئی کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کے مدح ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان 4 عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا، وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں، اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ سورہ تحریم۔ دوستو، وائلہ اور واحلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر اور نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی۔ حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون کے سب آرام اور راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہی عزت اور ذلت کا مرتبہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے ذلت عطا کرتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہی سرچشمہ ہوتی ہے۔ دوستو، عزت اور وقار کا جو شاندار وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے۔ دوستو، آپ عزت اور وقار پانا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے یا رحیم 100 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں۔ اس عمل کو کچھ عرصہ پابندی سے کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ سے عزت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کی دکان کا بھی نام ہوگا، آپ مارکیٹ میں فیمس ہو جائیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک نام کو اپنے پورے یقین کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے عزت اور وقار کی زندگی گزاریں گے۔ دوستو، عزت پانے کے لیے یہ عمل بہت علماء کرام کا آزمودہ ہے، اور اب تک کافی لوگ اس سے فیض اٹھا چکے ہیں۔ یہ عمل کسی بھی ماہ کے شروع میں کریں۔ عمل کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر سورہ اخلاص اس طرح پڑھنی ہے کہ آسمان کی طرف آپ کی نظر ہو، اور 113 دفعہ روز پڑھیں۔ 21ویں دن یعنی آخری دن بعد کسی بھی ایک کاغذ پر
7 دفعہ سورہ اخلاص لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ انشاءاللہ جس طرف کا رخ کریں گے کامیابی اور شہرت آپ کے قدم چومے گی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک کارنر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اچھی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔